بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اصطلاح دین اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی تبلیغ کرنا، معروف باتیں یعنی جو ہر ایک بندہ سمجھتا ہے، نیکی کے کام کو ہر ایک جو آدمی ہے وہ سمجھتا ہے اچھی باتیں کون سی ہوتی ہیں، اور ہر دین میں یہ پہچانی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر، جو منکرات ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان سے منع کرنا۔ اصل میں یہ جو حصہ ہے نا اس کلمے کا، یہ اس میں اختلاف ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے امر بالمعروف کے اوپر، بلکہ شاباش دیتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگا کرو جی۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ اور اس پر عام طور پر لوگوں کو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، کسی دین کو بھی نہیں ہوتا ہے عام طور کے اوپر، لیکن جھگڑا جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ نہی عن المنکر پر ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے اس کلمے کے کلمہ توحید یا کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، اس کے جو دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پہلے لا کہی گئی کہ پہلے انکار کرو۔ یہی بات مشرکین مکہ کو کہی جاتی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ بات کہو۔ یہ بات صرف یعنی ماننی نہیں بلکہ یہ کہنی ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ساتھ پھر کیا؟ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی، اس کے علاوہ جن کی بندگی کرتے ہو، اس کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب یا ابراہیم اگسنی نہیں چلے گا، یا لات بابا، یا منات بابا، یا غوث المدد، یا رسول مدد، یا علی مدد، یہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا، یہ برائی ہے، قوم اس کو برائی نہیں سمجھ رہی ہے، اس کو چھوڑے گی کب؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو دین کا کام کرنے والی منظم جماعتیں پائی جاتی ہیں، خاص کر پاکستان میں، اور اس کی بے شمار برانچز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے، منظم جماعت یا تبلیغی جماعت ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا یہ امر بالمعروف کا کام تو کچھ کر رہی ہیں، لیکن نہی عن المنکر کے نہ صرف یہ انکاری ہیں بلکہ اس کے دشمن ہیں، اور بالکل اس کے انکاری کہتے ہیں یہ بات نہ کرو۔ یہ بات کہنا گویا ان کے نزدیک شرارت ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھائی ہمارے اکثر دیکھیں گے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کہیں گے، مخلوق سے نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کاروبار سے نہیں ہوتا ہے، دکان سے نہیں ہوتا ہے، پیسے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں کہیں گے کہ مزار سے نہیں ہوتا ہے، بابا جی کی درگاہ سے نہیں ہوتا ہے، تعویذ گنڈے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہمارے یہ جو جماعت اسلامی کے بھائی ہیں وہ بھی بڑے سہانے خواب دکھاتے آ رہے ہیں قوم کو عرصہ دراز سے، اور بالکل ان کو شرک اور کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یقین کیجیے۔ بلکہ انہوں نے تو اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے چادریں چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر۔ اور مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور نے بری امام جا کے، جس کو بری امام کہتے ہیں، بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ کھوٹی قسمت کھری کرانے گئے تھے پروفیسر غفور۔ وہاں جا کے چادر چڑھائی ہے انہوں نے، اور اعلان کیا تھا، اور وہ اخباروں میں آیا تھا کہ یہ جو حلقہ اسلام آباد 14 نمبر ہے، یا کوئی نمبر پرانی بات ہے، چونکہ نمبر 12 نمبر تھا یا 14، اس میں سے تم مجھے ووٹ دو اور کامیاب کرا دو، تو میں جو راولپنڈی سے روڈ آتی ہے نا یہاں بری امام، اس کو اتنا چوڑا کر دوں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہوتی ہیں، تاکہ آسانی سے یہ مشرک وہاں آئیں اور اپنا ماتھا آ کے ٹیک دیں۔ تو یہ دیکھیے اس چیز کو اگر ان کے کسی جلسے میں کہہ دیا جائے، اس چیز کو اگر شرک کا رد کر دیا جائے، اور اب کہا جائے کہ آپ کے جو بڑے تھے مودودی صاحب، وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر، خاص کر رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں ان کی،
اور ان سے سوال بھی پوچھے گئے تھے کہ یہ لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں تو بتائیے یہ کیا ہے، یہ سنتے ہیں یا کوئی نہیں سنتے ہیں، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، چونکہ عوام تو اس کے اوپر جھگڑے کرتی ہے کہ قبر میں زندہ ہیں یا جنت میں زندہ ہیں۔ تو مودودی صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر کہ اس معاملے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو، کوئی عقیدہ نہ رکھو۔ اور دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی چپکے دل کے اندر سے پکار رہا ہو، تو دلوں کی باتیں تو صرف اللہ جانتا ہے، تو یہ تو گویا یعنی شرک ہو جائے گا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اونچا پکارے کوئی، یا بابا یا داتا یا بری کر کھری، کہتے ہیں اونچی پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ غور کیجیے، ابھی اگلی بات تو بعد میں بتاؤں گا، یہاں ہی کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کہے کہ سب سے بڑا بد عقیدہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان مردوں کو پکارے، ان قبر والوں کو پکارے، مزار والوں کو پکارے، سب سے بڑا بد عقیدہ وہ ہے۔ سورہ نحل کے اندر بھی یہ چیز ہے، 21 نمبر آیت اور 20 نمبر آیت میں، سورہ الاعقاف کے اندر بھی ہے، اور سورہ کہف کے اندر بھی ہے، اور پورا قرآن اسی مضمون سے بھرا ہوا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سب کو چھوڑو، ان سب کا انکار کرو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، ان گمراہ کرنے والے مولویوں اور پیروں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی 34 نمبر آیت کے اندر ان کی نشاندہی کی گئی ہے، پن پوائنٹ انگلی رکھ دی گئی ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت تھوڑے نہیں ہیں، ان کی میجارٹی ہے، ان کی میجارٹی ہے علماء کی اور مشائخ کی اور مولویوں اور پیروں کی، یعنی یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اصل میں دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ دین کے اصل میں راستہ روکنے والے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی توحید کی دعوت اٹھے، ایمان خالص کی دعوت اٹھے، سب سے پہلے یہی طبقہ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ان کا کوئی دن کوئی موقع یہ کھانے پینے کے بغیر ان کا دینی کام سر انجام نہیں دیتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر بچے کے کان میں آ کے اذان دیں گے اور جناب اس کے پیسے وصول کریں گے، اور ماحول ایسا بنا دیا کہ ایک باپ ہے اپنے بچے کے کان میں اذان بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اب جناب اس نے کلمہ پڑھا جی، اب یہ ایک فنکشن ہونا چاہیے، آج اس نے پہلی نماز پڑھی ہے، پھر ایک فنکشن ہونا چاہیے جی، پھر جناب اس نے پہلا روزہ رکھا ہے جی، پھر ایک فنکشن ہونا چاہیے جی، اس کے اوپر روزہ کھلائی ہونی چاہیے جی، مولوی صاحب کو بلاؤ جی، ختم شریف دو جی، اس کے بعد بڑا ہوا ہے اور اب اس کا نکاح ہے جی، پھر مولوی صاحب آئیں گے اور وہ پھر کھائیں پیئیں گے، اس کے اندر ان کی حصہ ہے، پھر اس کے بعد جناب ان کا جب کوئی فنکشن ہوگا آگے جا کے ان کی کوئی اولاد ہوگی، پھر مولوی صاحب کھائیں گے، تاکہ وہ مریں گے تب مولوی صاحب آ کے نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر کھائیں پیئیں گے، پھر اس کے بعد پہلی جمعرات ہے، پھر دوسری جمعرات ہے، پھر 40واں ہے، یعنی مرنے والا مرا، اس سے کیا فرق ہوتا ہے، مولوی صاحب تو زندہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، اللہ کے بندوں۔ تو یہ جو آج کل ایک سیاسی لوگ سے بھی یہ تحریک چلا رہے ہیں جس میں امر بالمعروف ہوگا جی، اور نئی المنکر نہیں کر سکتے ہیں یہ۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی دیکھیے، جب بھی تقریر شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں جمہوریت کا مشرکانہ طریقہ، اور پھر مدد مانگتے ہیں، جا کے مزار والے سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا ہے کہ اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ یہ ہے نئی المنکر، اسی وجہ سے یہ نئی المنکر نہیں کہتے ہیں، صرف عمل بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جی، اللہ بڑی طاقتوں والا ہے جی، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ جناب وہ یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ مزار اس کا پیچھا چھوڑو، ان بتوں کے سامنے نہ جھکو، مزاروں کے سامنے نہ جھکو، درگاہوں کے سامنے نہ جھکو، یا علی مدد کے پٹے نہ بندھواؤ، اور تعویذ گنڈا نہ کرو، جمہوریت کا مشرکانہ نظام چھوڑ دو، یہ نہیں کہیں گے۔ نئی المنکر کرنا ہے، جب تک نئی المنکر نہیں ہوگا کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو ان کی کتابوں کے حوالے سے جو شرک و کفر لکھا ہو یہ سامنے آ جاتی ہیں باتیں، کہتے ہیں ہاں جی یہ بڑے بزرگ تھے، یہ کوئی ایسی بات ہے جی، کسی اور نے ملا دی ہوگی جی، بتاؤ کسی اور نے ملا دی ہو، آج تمہیں پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کہا کسی اور نے ملا دی تھی؟ جب نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کتاب ہے، دیکھو کشف المحجوب ہے، اس کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں، اونیت الطالبین ہے عبد القادر جیلانی کی، فیوز جزدانی ہے، کتنی اس کے اندر شرکیہ باتیں ہیں، خدائی کے دعوے ہیں۔
پھر انفاس العارفین ہے، حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ کی، کتنی شرکیہ باتیں ہیں اس کے اندر، اور احمد سرندی کے ملفوظات ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی یہ ملفوظات ہیں، یہ ساری کتنی شرکیہ باتیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی کتابیں ہیں، ابو العلا کی ہیں جس کو کہتے ہیں ابو العلا، ان کے شرکیہ واقعات ابھی میں نے والا دیا ہے رسائل و مسائل کا۔ تو یہ ہیں، ان کا انکار کرو، ان کا انکار کرو، تو اس کا انکار جب کرو گے تب تم اللہ کے بندے بن سکتے ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی، اردو بازار بھرے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بات کا راستہ روکنے کے لیے پورا مواد کھڑا ہو گیا۔ مدرسے قائم ہو گئے، تعلیمی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اور بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے مقررین ہیں، صرف اور صرف ایک حق بات کا راستہ روکنے کے لیے۔ یقین کہ سارے پہ پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس سب کچھ کے باوجود تم اس حق کا راستہ نہیں روک سکتے ہو، کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور یہ دین اسلام یہ توحید کی دعوت کے ذریعے آئے گا، اور اس راستے میں جماؤ دکھانے والوں کے حصے میں آئے گا، اور یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آ سکتا، یہ نوٹوں کے ذریعے نہیں آ سکتا۔ یہ بھی آج کل یہ ہارس ٹریڈنگ اور ہارس ٹریڈنگ لوٹے اور بڑی بڑی گٹھڑیاں جو ہے لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا ریٹ ہے، کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو سہری بات ہے، جو 8-10 سال پہلے کوئی 2 کروڑ پر بکتا تھا، پھر اس کا ریٹ بڑھا ہے، مہنگائی ہوئی ہے بھائی، 5 کروڑ، پھر 10 کروڑ، پھر 15 کروڑ، اور اب اندازہ لگائیے 18 اور 20 کروڑ ان کی قیمت ہے۔ تو بتاؤ، کیا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے سارے ادارے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف صاحب دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو 4-5 کو جب لٹکاؤ گے نا الٹا، دیکھنا یہ سسٹم کیسا نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ اصل میں ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اسی سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے آج اگر یہ سسٹم ٹھیک کر دیا تو اس کے بعد ہم جب پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔